تو شہباز شریف صاحب ان کے لیے تالیاں بجی ہیں آج کابینہ میں. چلیے ہم بھی کچھ تالی بجا لیتے ہیں, کیا حرج ہے؟ تالی ویسے دو ہاتھ سے بجتی ہے, دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. وہ بھی اپنا ہاتھ لائیں, ہم بھی اپنا ہاتھ لائیں, اور میڈیا کے مسائل پہ بھی توجہ کریں. وہ پیکا کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ترامیم کریں. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہر قانون جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی, اس میں بھی ہو جائے گی. تو تارڑ صاحب کی ترامیم جو ہے, اب دو تارڑ جو ہیں ان کے درمیان ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. ایک طرف عطا اللہ تارڑ ہیں, دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ ہیں. تو بھئی تارڑ صاحبان اب ایسا کیجئے کہ آپ اس میں جو ترامیم ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کر دیجئے, اور سوشل میڈیا سے اپنے طور پر نپٹیے, ہمیں بیچ میں سے نکالیے الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو. تو بہرحال ایک یعنی استحکام جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے. اور ہمیں توقع, اب دیکھیں وہ مودی صاحب جو ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ, وہاں فراز کے جو صدر تھے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ملایا, ان کے ناک منہ چڑھا کے آگے بڑھ گئے, ان کا ہاتھ بڑے کا بڑا رہ گیا. تو اب یہ ساری شہباز شریف صاحب کے لیے اچھی خبریں ہیں. چلے سر, جب مودی صاحب نے ادھر ہاتھ بڑھایا تھا نواز شریف صاحب, تو نواز شریف ہم ہاتھ ملائیں گے ان سے. اچھا, اگر وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم ہاتھ ملائیں گے, ملانا چاہیے. بڑھا تو دیں, ابھی تو وہ فضاؤں سے ہی گزر رہے ہیں. نہیں, ابھی تو آپ دیکھیے کہ پرویز مشرف نے جب وہ کمانڈر ان چیف تھے اس وقت تو جناب جب واجپئی یہاں آئے تو ان کا راستہ روکنے کی کتنی کوشش کی, اور ان کے جناب دورے کو سبوتاژ کیا, اور کرگل کا حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا, یا ایک پلان کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, جب ان کے پاس حکومت آئی تو ناک رگڑنے لگے. واجپئی سے ملاقات کرنی ہے, بات کرنی ہے, کرکٹ ڈپلومیسی شروع کر دی سر. نیپال میں جناب وہ جب اجلاس تھا سارک کا, اس میں پھر وہ تقریر کر کے اور ان کے پاس گئے ان کی کرسی پر, اور ایسے آگے ہاتھ بڑھایا. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں, اور انہوں نے مسافہ کر لیا, ہاتھ بڑھا لیا واجپئی نے بھی. تو بڑی داد وصول کی انہوں نے کہ ہاتھ بڑھا. جو ہاتھ انہوں نے جھٹکا تھا, جو ہاتھ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی تھی, اسی ہاتھ کو ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بےتاب ہو گئے. تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں نا. کیا کہتے ہیں, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہاں, پتہ نہیں کیا ہے اس طرح کا اوٹ پٹانگ چیئر تو آپ کو یاد ہوگا. نہیں سر. اچھا چلے سر, میں ایک شعر اور یاد آ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ قربت ہو رہی ہے نا اب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ. تو وہ جان ایلیا نے کہا ہے کہ بہت نزدیک آتی جا رہی ہو, بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ جو قربتیں ہیں اور یہ جو یہ سر جو آئی ایم ایف کے ساتھ یعنی کہ ہم معاملات کو بہتر کر رہے ہیں, یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ آخری ہی آئی ایم ایف پروگرام ہوگا ہمیشہ کے لیے. تو پروگرام چل رہا ہے, کوشش کریں کہ آخری ہو, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر قابو میں رہیں, آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں. ابھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں تو ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور وہاں سے سمندر پار پاکستانی بھیج رہے ہیں اس سے بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ اپنی درآمدات کو کم کر لیں, اپنی برآمدات کو بڑھا لیں, اور اللہ کرے کہ پاکستان کے جو معدنی وسائل ہیں وہ بھی ہم اپنی گرفت میں لے آئیں, ان سے بھی استفادہ شروع کر دیں. اللہ کوئی بہتری کرے, کوئی گیس اور تیل کے ذخائر بھی کوئی نکلنے کی امید ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے اس وقت جو پورا عالم عرب ہے اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ تو اللہ نے عطا کی ہے نا. تیل کے جو وسائل ہیں, جو گیس کے ذخیرے ہیں, وہ تو اللہ نے دیے ہیں نا, تو اللہ ہمیں بھی دے گا. سر اب دوسرے دوستوں ہمارے مسلمان ملکوں کو دیا ہے, ہمیں بھی دے گا. اب ایران کو بھی, تو ایران بھی دیکھیے نا کیا ہے, تیل ہے اور گیس ہے, اور یہی آمدن ہے اس کی.